بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ خالصاً مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس لیے اس مذہبی ماحول نے اقبال کو ابتدا ہی سے اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ اقبال ایک ذہین اور ایک محنتی طالب علم تھے۔ اگرچہ آپ غریب تھے لیکن آپ نے ہر مرحلے پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کرنے کے بعد آپ نے سیالکوٹ کے مشن کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں ان کے ایک استاد مولانا میر حسن صاحب نے ان کی زندگی پر گہرا اثر لایا۔ ایف اے کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں چلے آئے اور یہاں بی اے کا امتحان اعزازانہ اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ انہی دنوں میں پروفیسر سر تھامس آرنلڈ علی گڑھ کالج چھوڑ کر لاہور آ گئے تھے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا رہے تھے۔ اقبال نے ان کی رہنمائی میں مغربی فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا۔ 1899 میں فلسفے میں ایم اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا، جس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج ہی میں فلسفہ اور انگریزی ادب کے استاد مقرر ہو گئے۔ 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ چلے گئے۔ میونخ یونیورسٹی میں آپ نے ایرانی تصوف پر تحقیق کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ واپسی پر آپ نے دوبارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن اس کے بعد جلد ہی آپ نے سرکاری ملازمت ترک کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا تاکہ آزاد ماحول میں حریت فکر کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اقبال نے اپنی عملی زندگی کا آغاز معلمی سے کیا، لیکن اس کے جلد ہی بعد وکالت شروع کر دی۔ معلمی اور وکالت کے لیے یہ امر باعث افتخار ہے کہ اقبال جیسا شخص ان پیشوں سے وابستہ رہا تھا، لیکن اقبال کے لیے جو چیز باعث افتخار ہوئی وہ ان کی شاعری تھی، جسے زندگی کے ایک موڑ پر انہوں نے کار بے خیر سمجھ کر ترک کر دینا چاہا تھا۔ آپ کی شاعری نے آپ کے ہم وطنوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے جو کام کیا، ہزاروں نثر نگار مل کر بھی نہ کر سکے تھے۔ لیکن آپ کی شاعری صرف ساکنان برصغیر پاک و ہند کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جوش و جذبے اور خیات نو کی پیغام بر ہے۔ سر عبد القادر کا رسالہ محزن اور لاہور کی انجمن حمایت اسلام، یہ دو پلیٹ فارم ایسے تھے جنہوں نے علامہ اقبال کی روح پر شاعری سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ محزن کے تقریباً ہر شمارے میں آپ کی نئی نظم یا غزل شائع ہوتی تھی اور انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں آپ کو اکثر اپنا کلام سنانے کے لیے بھی بلایا جاتا تھا۔ اقبال کے ملی اور قومی کارنامے۔ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فکر و نظر میں شاعری کے ذریعے اسلامی اصولوں کی روشنی کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ اقبال یورپ جاتے وقت قوم پرست تھے، لیکن واپس آ کر آپ مسلم قومیت کے زبردست حامی بن گئے۔ تاریخ کے طالب علم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے قوم پرستی نیشنلزم یا وطنی قومیت پر بروقت ضرب کاری نہ لگائی ہوتی تو آگے چل کر مسلمانوں کو کانگریس میں جذب کرنے کے لیے جو تحریک اٹھی تھی اس سے مسلمانوں کا بچنا محال تھا۔ ایسے حالات میں جب علماء دین تک اٹھ کر وطنی قومیت کا درس دینے لگے تھے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے مفتی اور علماء تک مسلمانوں سے یہ کہنے لگے تھے کہ وطنی قومیت سے تمہارے دین کو کوئی خطرہ نہیں، اس موقع پر یہ صرف اقبال تھے جنہوں نے پوری شدت کے ساتھ اس تباہ کن تصور کا تاپور بکھیر دیا اور لوگوں کو پوری قوت کے ساتھ یہ بتایا کہ وطن بھی ایک بت ہے اور وطن کی پرستش کرنا بھی ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ کسی بت کی پرستش کرنا۔ اگر اقبال نے یہ تعلیم نہ دی ہوتی تو بعد میں کانگریس نے رابطہ عوام کی تحریک شروع کر دی تھی، جس میں علماء اور اشتراکی حضرات ساتھ ساتھ شامل تھے۔ وہ تحریکیں مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندر اس طرح سے گھلا دیتی جیسے کہ نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے، لیکن اقبال نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ قومیت وطن اور زبان سے نہیں بنتی بلکہ قومیت دین اور عقیدوں سے بنتی ہیں۔ اقبال کا دوسرا کارنامہ۔ اقبال کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک واحد
ملت یعنی ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ ملت اسلامیہ ایک وحدت ہے اور ہر مسلمان اس وحدت کا جزو ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ملت اسلامیہ کا جزو بن کر رہے۔ برصغیر کے مسلمانوں میں اس احساس وحدت کے پیدا ہو جانے کے دو فائدے ہوئے۔ نمبر ایک یہ کہ باہر کی دنیا میں مسلمان قوم پرستی کا شکار ہو کر جن مصائب کا شکار ہوئے تھے اس کی وجہ انہیں سمجھ میں آ گئی۔ یہ حقیقت ان پر اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ترکوں اور عربوں اور اسی طرح دیگر مسلمانوں کی تباہی کی واحد وجہ اسلامی اتحاد سے روگردانی ہے۔ نمبر دو یہ کہ خود برصغیر کے مسلمانوں کو اتحاد فکر و عمل کا ثبوت دینا چاہیے اور انہیں کسی دوسری قوم مثلا ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک قوم بنانے کا خیال بھی دل میں نہ لانا چاہیے، کیونکہ اس طرح ان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اگر اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ احساس اتحاد، احساس ملت اسلامی پیدا نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کا کہیں وجود نہ ہوتا، بلکہ برصغیر کے تمام مسلمان ہندوؤں کی غلامی میں شور دردوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اقبال کا سب سے اچھا کام یہ تھا کہ اس نے مغربیت اور مغربی مادہ پرستی پر پوری قوت سے ضرب لگائی۔ اگرچہ یہ کام اس وقت علماء دین، اہل مدارس اور خطیب حضرات بھی انجام دے رہے تھے، مگر ان باتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ مغربی فلسفہ اور مغربی تہذیب و تمدن سے واقفیت نہیں رکھتے۔ لوگ ان اہل قلم کی بات کو کچھ زیادہ وزن نہیں دیتے تھے، جو اگرچہ دین سے تو واقف تھے لیکن مغربی علوم اور مغرب کے فلسفوں سے وہ بالکل واقف نہ تھے۔ اس کے برعکس اقبال مغرب اور اس کے فلسفیوں اور ان کے نظریات سے واقفیت رکھتے تھے۔ اسی لیے جب اقبال نے مغربیت پر ضرب لگائی تو مسلمانوں پر مغرب کی جو مرعوبیت طاری تھی وہ کافور ہونے لگی۔ اقبال کا فلسفہ خود ہی کوئی معتمہ نہیں بلکہ اس کا مطلب بڑا صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں کہ وہ ہیں کیا۔ یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کو نئی نسلوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کا اپنا سرمایہ کیا ہے۔ ان حالات میں اقبال نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ تم دنیا بھر میں سب سے زیادہ قابل فخر تہذیب رکھتے ہو، تمہارے پاس دنیا کا بہترین نظام حیات ہے، تم سب سے زیادہ صحیح اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک ہو۔ اپنی خودی کو پہچانو اور اپنے آپ کو جانو کہ تم ہو کیا۔ تم نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے اور اپنی حقیقت کو گم نہ کرو، اپنے قومی وجود کو سمجھو اور اپنی تہذیب سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اقبال نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس بھی پیدا کیا کہ اسلام کوئی پرانا اور اذکار رفتہ نظام نہیں ہے جو اس زمانے میں کام نہ کر سکتا ہو۔ اسلام نے اپنے اشعار سے بھی اور اپنی نثر سے بھی یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کروائی کہ اسلام ازلی اور ابدی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلام کسی وقت بھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس کے اصول ہر زمانے میں یکساں اور قابل عمل ہیں۔ انہوں نے مغربی افکار کے زیر اثر پیدا ہونے والے اس نظریے کی دھجیاں بکھیر دیں کہ دین اور سیاست دو الگ الگ شعبے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اہل مغرب کے زیر اثر مسلمان بھی دین اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے حامی بنے ہوئے تھے۔ اقبال نے اس باطل اور گمراہ کن تصور پر بڑی کاری ضربیں لگائیں۔ آپ نے دین بے سیاست کی بھی براحت مذمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کو اور بھی بہت سی مذہبی اور روحانی چیزوں سے بھی آگاہ کیا۔ چنانچہ اقبال نے یہ تعلیم دی کہ سیاست صرف اسی صورت میں ٹھیک رہ سکتی ہے جبکہ دین اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے ایک رہنما قوت کی حیثیت سے اس کے ساتھ موجود ہو، اور دوسری طرف سیاسی قوت اور اقتدار کے بغیر کوئی دین اپنا غلبہ اور فوقیت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگرچہ دین کے پاس اپنے عقیدے اور نظام کو نافذ کرنے کے لیے طاقت نہیں، تو طاقت جس نظام یا گروہ کے پاس ہے وہ دنیا کو اپنے راستے پر ہاں کر لے جائے گا۔ پھر کلیمی کرنے کے لیے موقع باقی رہے گا اور کلیمی کہاں بروئے عمل آئے گی۔ نمبر 5، اقبال نے پورے زور کے ساتھ یہ بات بھی لوگوں کے ذہن نشین کر دی کہ موجودہ زمانے کے عزم انسانیت کے دکھوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنا ظلم و ستم، فسادات و گری اور انسانیت کے لیے علام و مصائب رونما ہوئے ہیں وہ سب انہی عزموں کا کیا دھرا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جس طرح ان علام و مصائب سے انہوں نے پیچھا چھڑایا یا ان سے انہوں نے لڑا، اس چیز کی ممانعت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اشراقیت کی بھی مذمت کی ہے۔ ان کا آخری پیغام جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آل انڈیا سے دیا تھا، اس میں انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی
کہ اس وقت انسانیت جن مصائب میں گرفتار ہے اور جس ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے وہ سب ان عزموں کی وجہ سے ہے۔ اس پیغام کو بمشکل 2 سال گزرے تھے کہ وہ تباہی جنگ عظیم دوم کی صورت میں دنیا پر مسلط ہو گئی، اور آج اس کے بعد بھی اس کا خطرہ مستقل طور پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اقبال نے مثبت طور پر یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کی کہ تمہاری مصیبتوں اور مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تم قرآن کی پیروی کرو اور اپنی زندگیوں پر اسلام کے آئین کو نافذ کرو۔ انہوں نے 1937 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام جو خط لکھا تھا، اس میں واضح طور پر بتایا تھا کہ مسلمانوں کے معاشی مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ صرف اسلامی آئین کے نفاذ میں مضمر ہے۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا یہ کارنامہ آپ تصور پاکستان کے خالق تھے۔ تاریخ میں ایک لازوال حیثیت یہ بھی ایک رکھتا ہے۔ اقبال بہت پہلے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ برصغیر کی 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ایک متحدہ قومیت میں مدغم نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ آپ نے 2 قومی نظریے کو پوری قوت سے مسلمانوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ برصغیر میں کسی بھی آئینی خاکے میں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ برصغیر کے باہر اسلامی دنیا کے حالات نے بھی آپ کو مسلم قوم کی علیحدہ و تنظیم اور سیاسی وحدت کا شدید احساس دلایا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی، جو مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا، اپنی بیشتر سلطنت سے محروم ہو گیا، اور کوئی دوسرا ملک ایسا نہ تھا جو عالمی سطح پر مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتا۔ برصغیر کے مسلمان اپنی تعداد کے لحاظ سے کسی بھی اسلامی ملک کے مجموعی تعداد سے زیادہ تھے۔ اقبال نے برصغیر کی مسلم آبادی کو ایک جغرافیائی وحدت میں سمو کر ایک ایسی قوت میں تبدیل کرنے کا خواب دیکھا جو عالم اسلام کی طرف امداد کے لیے دیکھنے کی بجائے خود اس کی رہنمائی کر سکے اور اس کے لیے قوت کا سرچشمہ ثابت ہو سکے۔ 1930 میں کے خطبہ آل آباد میں اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ آل آباد کے موقع پر وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے سامنے ایک قومی نصب العین رکھ دیا۔ یہی نصب العین بعد میں تحریک پاکستان کا نصب العین بن گیا، اور برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں اسے حاصل کر کے چھوڑا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں برصغیر میں ایک مسلم حکومت کے قیام کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ میں پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں مدغم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں سلطنت برطانیہ کے اندر یا باہر خود اختیاری کی بنیاد پر ایک شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام میرے نزدیک مسلمانوں کی منزل مقصود ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اقبال برطانیہ میں گول میز کانفرنس میں شمولیت کے لیے چلے گئے، جہاں اقبال کو قائد اعظم سے ملنے کا بھی موقع ملا۔ انہی دنوں اقبال نے قائد اعظم کو بھی اپنی اس اسکیم میں دلچسپی لینے کا موقع فراہم کیا، جنہوں نے بالآخر شاعر کے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ انہی دنوں اقبال کو چودھری رحمت علی الہی سے ملنے کا بھی موقع ملا۔ چودھری صاحب ان دنوں کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ آپ پہلے ہی اقبال کے ان نظریات سے متاثر ہو چکے تھے اور آپ کی اس اسکیم کے بارے میں پمفلٹ شائع کیے تھے، جن میں آپ نے برصغیر میں ایک خود مختار مسلم ریاست کا باقاعدہ منصوبہ پیش کیا۔ چودھری رحمت اللہ نے اسے اس کا نام دیا اور قائد اعظم نے اسے حاصل کیا۔ رام گوپال نے اپنی کتاب دی انڈین مسلمز میں 1940 کی قرارداد لاہور کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نظریہ جس کا اظہار جناح نے اس قرارداد میں کیا ہے نیا نہیں، یہ سب سے پہلے 1930 میں لیگ کے سالانہ اجلاس میں اقبال نے پیش کیا ہوا تھا۔ تو یہ تھے علامہ اقبال کے کچھ کارنامے۔